بینچ مارک شیخ صاحب، ایک بینچ مارک ایک سرٹن لیول ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا اور اس لائن کو کراس نہیں کرنا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بار بار لائن کراس ہوئی. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ نے جو کہا کہ جی ظلم ہوا، جبر ہوا، FIR کٹی، ہراسمنٹس ہوئیں، اریسٹ کیا گیا، بہت سارا کچھ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی سارے دروازے بند نہیں کیے جاتے، کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ آپشن چھوڑی جاتی ہے تاکہ کشن رہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ابھی بھی کچھ مذاکرات کے لیے کچھ پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں. ویسے بھی بندوں سے امید رکھنا وہ بھی شرک کے مترادف ہے. انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ لوگوں نے سوچا کیا تھا، ہو کیا گیا. یہاں پہ PDM کے وزیر بیٹھ کے کہتے تھے کہ چڑیا پر نہیں مار سکے گی اٹک سے پار، اگلے پہنچ گئے کہ بچہ. اب یہ بتائیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہم فیئر ٹرائل کی بات کریں یا پھر پیس اینڈ جسٹس کی بات کریں یا پھر میڈیا کی بات کریں، ہمارے پاس بہت ساری خبریں ہیں. خاص طور پہ پیکا آرڈیننس آپ نے دیکھا، ایکٹ جو ہے، آرڈیننس تو نہیں میں کہوں گا، اس میں ترمیم کر دی گئی، قانون تو پہلے بنا ہوا تھا، اور اس میں آپ، ہم یا وکلاء یا جو بھی لوگ ہیں، عام آدمی بھی ہے جس کے پاس موبائل ہے جو کہ ولاگنگ کرتا ہے، آپ کے جو ولاگرز کی بات کی جاتی ہے یا پرو PTI جو ولاگرز ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی جماعت کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہو چکے ہیں. یہ آپ کے بہت سارے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ خود بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں. آف دی ایئر بات ہوتی ہے، اس پہ بھی شیر افضل مروت صاحب نے ہمارے پروگرام میں گفتگو کی، انہوں نے چند یوٹیوبرز کا نام بھی لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لمٹ ہمیں رکھ لینی چاہیے اور اس طرح کے ایک انتشار کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی یوٹیوبر یا سوشل میڈیا کے خلاف بالکل بات نہیں کروں گا. اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے یا کوئی انتشار پھیلا رہا ہے تو وہ لوگ خود ہی اس کا احتساب کر دیتے ہیں. لوگ اس کو لمبے عرصے تک سنتے نہیں ہیں، سننا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اور اس کو جواب دے دیتا ہے. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہماری آواز بنا. جس وقت ہم سب کو جبری روپوش ہونا پڑا، ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، تشدد کیا گیا، پریس کانفرنسز ڈیفیکشن کے حوالے سے کرائی. سوشل میڈیا عمران خان کی آواز بنا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کی آواز بنا. اور اب یہ دیکھیں نوجوان ہے اور یہ ایک نئی نسل ہے، ان کی ایک اپنی طبیعت ہے. سر اس پہ وہ کمائی کا ذریعہ بھی بنا نا ان کے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس حد تک ان کی کمائی ہے، تو اسی چیز کو لے کے کمائی دیکھیں نا. دیکھیں یہ تو اب اگلی گل میں کرنا، پھر تو سیکھو گے. بات یہ ہے کہ رزق تو میرے اللہ نے لکھا ہے، روٹی تو میرے اللہ نے لکھی ہے. آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں یا میں کتنے پیسے کماؤں گا، یہ تو میرے رب نے لکھ دیا ہے. ایسے ہی ہے. جو میری قسمت میں ہوگا نا سر، کسی کا باپ میرے سے وہ پیسے واپس نہیں لے سکتا. نو ڈاؤٹ. نہ کوئی حکومت، نہ کوئی انڈیویجول، کوئی بھی نہیں لے سکتا. اگر اللہ نے لکھا ہے کہ یہ تو اللہ نے لوگاں دے بڑھائے نے طریقے سوانج بڑھائے نے، کوئی تھوڑے کما رہے ہیں، کوئی زیادہ کما رہے ہیں، گھر بیٹھے کما رہے ہیں. باقی تو تسی سارے اس ملک جاب اپرچونٹیز ختم کر چھڑیاں نے. 1.8 ملین لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 1.30 کروڑ لوگ صرف یہ بھی چند دن پہلے خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے میں اگر لوگ گھر بیٹھے، چاہے کوئی یوٹیوبر ہے، چاہے کوئی فری لانسر ہے، چاہے کوئی کسی بھی طرح کا ڈیجیٹل اس پہ سوشل میڈیا پہ کر کے پیسے کما رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ لوگوں نے روٹی لبتی پئی ہے. تسی ہن کیوں اتنے بڑے فرعون بن دے ہو لوگوں کی روٹی بھی بند کرنا چاہتے ہو؟ یہ میرے رب کی ہر کنٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جائے کہ وہ تہذیب کے دائرے میں ہے. ہم نے ڈیپ فیکٹ میں برا کنٹینٹ، مجھے دیکھیں سر، آپ اور میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بےہودہ فضول قسم کی چیز چلے گی یا کوئی غلط چیز چلے گی، وڈ بی اپریشیٹ اٹ. کیا ہم اس کو پسند کریں گے یا ہم اس کو ہم تو اس کو کنڈیم کریں گے، ہم اس کو غلط کہیں گے؟ غلط چیزیں کتنی ان کی کتنے کوئی انہوں نے لائف ہوندی، کتنا کچھ چل رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے، کوئی مطلب ایک ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنسز، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنسز کے نام پہ تسی بندیاں دیاں رڑیاں پٹ چھڑو اور بندے نوں تباہ و برباد کر دیو، تو انہاں دے کاروبار بند کر چھڑو، تو انہوں گرفتار کر لو. دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. احتجاج اور یوم سیاحت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو کیا جس طرح کے بیانات ہم جنید اکبر صاحب کے سن رہے ہیں، جنید اکبر صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تو بڑا جسے کہتے ہیں جارحانہ انداز اپنانے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس طرح جنید صاحب کو KP کا صدر بھی بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو کام عہدہ دے دیا گیا. تو کچھ پارٹی کے اندر کوئی نان سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ بھی تھا بانی PTI کی جانب سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. بانی
آپ بار بار کہتے ہیں آزادی تو میں نے دیکھ لی ہے میڈیا کی. ہمارے قائد عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ خود اڈیالہ جیل میں میڈیا سے اس پہ بات کر چکے ہیں اور اس قسم کا پروپیگنڈا پھیلانے والوں کو شٹ اپ کال دے چکے ہیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے مجھے خود ریکویسٹ کیا کہ صدر تبدیل کیا جائے بیکاز ہی کانٹ جسٹیفائی دیز ٹو جابس اکٹھے, اور کافی سارا جو ہے وہ معاملہ ہے جس پہ ان کے لیے مشکلات ہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کے کہنے پہ صدر تبدیل کیا ہے. And Khan Saab reposed his trust in his chief minister and his KP team and all the workers. نمبر 1. نمبر 2, عمران خان ہمارا کپتان ہے. کپتان, میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں پچھلے دنوں سے کہ وہ اپنا بیٹنگ آرڈر کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہاں ذمہ داری دینی ہے, کہاں لانا ہے. تو آئی تھنک پوری پارٹی میں نہ تو کسی کو اعتراض ہوتا ہے اور نہ کوئی کرتا ہے. قائد کی آواز جب آ جاتی ہے تو لوگ اس پہ لبیک کہتے ہیں. نمبر 2, عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کتنے مہینے جیل میں رہیں اور کس مصیبت کا اور کس جبر و فستائیت کا شکار رہیں. وہ وہاں سے آئی ہیں اور خان صاحب نے, ہمارا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ تو موجود ہے, اوبیسلی پریزیڈنٹ ہے, ریجنل پریزیڈنٹس ہیں, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس موجود ہیں, مگر آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے بھی یاسمین راشد صاحبہ ہی پنجاب کی پریزیڈنٹ تھی جی, اور حماد اظہر صاحب اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے. بیسیکلی وہ سیکرٹری جنرل ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے. تو ایک خاتون پہلے لیڈ کر رہی تھی. تو خان صاحب نے پنجاب کی ٹیم کو, کیونکہ پنجاب میں کافی ساری چیزیں جو ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے, پہلے ایک رابطہ کمیٹی بھی ہے جس کو میں خود دیکھ رہا ہوں, پھر صدر صاحب بھی ہے, ریجنل انڈیپینڈنٹ ہے. تو اب ایک چیف آرگنائزر خاتون کو لگایا خان صاحب نے تاکہ وہ ایک نئے وگر کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو شیک کر سکیں اور تنظیم نو کے حوالے سے ڈسکشنز ہو سکیں, چیزیں آرگنائز ہو سکیں. تو میرے خیال میں وہ بھی ایک جسٹیفائڈ ذمہ داری ہے, اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انٹرنل معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تبھی ذمہ داریاں چینج ہو. دیکھیں نا, یہ جو پارٹی کے عہدے ہوتے ہیں یہ کو ہم نے ان کی رجسٹری تو نہیں کروا لی نا کہ جو جس جگہ پہ بیٹھا ہے بس وہ جگہ ادھر پہ عہدی ہوگی, انہیں ہلنا ہی نہیں ہوتا. تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور ذمہ داریاں جب قائد سمجھتا ہے کہ نہیں یار تو یہ آپ نہیں آپ کریں, تو میرے خیال میں اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ہمارے لوگ قبول کرتے ہیں.